السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم من کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 245، 46 اور 47 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر زیادہ دے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کے ہاں لوٹ کر جانا ہے۔ کون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قرض حسنا دے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے پھر بڑھا چڑھا کر زیادہ کر کے دے، کیونکہ اللہ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے پر غور کیا؟ جب انہوں نے اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے ان سے کہا کہیں ایسی بات نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو تم لڑنے سے انکار کر دو۔ جب تم پر فرض کیا جائے تو تم کہو اللہ تقاتلو، ہو سکتا ہے تم نہ کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، زیادہ تر لوگ پلٹ گئے، الا قلیلا منہم، لیکن کچھ لوگوں کو چھوڑ کر سب پلٹ گئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، انہوں نے کہا
ہم پر حکومت کا حقدار وہ کیسے بن گیا؟ اس سے زیادہ تو ہم خود حکومت کے حقدار ہیں۔ اس کے پاس تو کچھ مال و دولت بھی نہیں ہے۔ نبی نے کہا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ نے تم پر اس کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ہی منتخب کیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کیوں منتخب کیا ہے؟ کیونکہ اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں، اہلیتیں تم سے زیادہ ہیں۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس کی علمی صلاحیت اور جسمانی صلاحیت تم سے زیادہ ہے۔ اور اللہ جسے چاہے اپنی حکومت دے دے، وہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع حلیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری مملکت ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہے عارضی طور پر بادشاہت دے دے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دنیا میں بھی بادشاہت کے لیے دو چیزوں کی سخت ضرورت ہے، ایک علم کا بستہ اور دوسرا جسم کا بستہ۔ علم بھی چاہیے اور جسم بھی چاہیے، تعلیم بھی چاہیے، بہادری بھی چاہیے۔ لیکن ہماری امت کا المیہ کیا ہے؟ المیہ کیا ہے؟ علم ہے تو بہادری نہیں ہے، بہادری ہے تو علم نہیں ہے۔ جب امت پر کوئی مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے علماء انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں اور انہوں نے صبر کا دامن تھام رکھا ہے اور حکمت کی بات کرتے ہیں۔ آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیے، کیا صرف صبر کا مظاہرہ ہے یا جد و جہد کی بھی کوئی بات ہے؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم سوچ رہے ہو، تم گمان رکھے ہو تم ایسی ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ اللہ نے ابھی آزمایا نہیں کہ تم میں سے کون جد و جہد کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والا ہے۔ اس آیت میں موت سے نہ ڈرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے آیت کا مفہوم بھی یہی تھا کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو جہاد میں جانے والوں کو بھی موت نہ دے اور موت کے منہ سے بچا لے، اور چاہے تو کسی کو گھر بیٹھے ہی بیٹھے موت دے دے، یا جو موت سے بھاگ کر نکل کھڑا ہوا ہے اسے راہی میں موت کی نیند سلا دے، اور جسے چاہے جب چاہے مردے کو زندہ کر دے۔ موت اور زندگی صرف اسی کے اختیار میں ہے، لہذا تمہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاد کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زندگی بھر جہاد نہ کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال پیدا ہوا، وہ منافق مرا۔ اس حدیث کو مسلم نے کتاب الجہاد باب ذم من مات ولم یغر ولم یحدث نفسہ بالغزو میں نقل کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں یہ دستور رہا ہے کہ ان کے حکمران بھی انبیاء ہی ہوا کرتے تھے، انہی کے پاس مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے اور انہی کی سرزدگی میں جہاد کیا جاتا تھا۔ گویا ان لوگوں میں صحیح نظام خلافت رائج تھا، اور یہی وہ سیاسی نظام ہے جو اسلام کا جزوہ اور مطلب پرفیکشن نظام تھا۔ مگر ان لوگوں نے دوسرے ممالک کو دیکھا دیکھی جن میں نظام ملوکیت رائج تھا، اپنے بوڑھے بنی سموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں، اور حقیقتاً ان کا یہ مطالبہ محض جہاد کی راہ سے فرار کی ایک صورت تھی جو ان کے بزدلی پر دلالت کرتی تھی، جسے انہوں نے اس رنگ میں پیش کیا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو اور ہمیں ایک نوجوان قائد درکار ہے، اور قائد ان کی مادہ پرست نظروں میں وہی ہو سکتا ہے جو بادشاہوں کی طرح کا ٹھاٹ واٹ رکھتا ہو۔ ان کے بنی سموئیل کی چونکہ اصل مرض کا علم تھا، ان کے نبی سموئیل علیہ السلام کو چونکہ اصل مرض کا علم تھا، لہذا
اس نے اس وقت عہد لیا کہ اگر بادشاہ مقرر کر دیا تھا تو پھر جہاد کی راہ سے فرار اختیار نہ کرو گے، جس کے جواب میں انہوں نے یقین دلایا کہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اور کر بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہمارے بچوں سے دور کیا گیا، دشمنوں نے ہمارے ملک چھین لیے، ہمارے بیوی بچوں کو لونڈی غلام بنا کر رکھا ہے، لہٰذا ہم کیوں نہ ان سے لڑیں گے۔ لیکن جب اس کے باوجود ان پر جہاد فرض ہوا تو مختلف حیل و بہانوں اور کٹ بختیوں سے اپنے کیے ہوئے عہد سے پھرنے لگے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے مطالبہ پر اللہ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، جو ایک 30 سالہ جوان، خوبصورت اور قداور شخص تھا۔ اس پر کئی لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ طالوت کے پاس نہ مال و دولت ہے اور نہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ، بھلا یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے تو ہم ہی اچھے اور بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیا کہ قیادت کے لیے مال و دولت کی نہیں بلکہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ طالوت میں موجود ہے اور تم سے بہت زیادہ ہے، لہذا تمہیں فضول قسم کی کٹ بختیوں سے باز آنا چاہیے۔